سر کیا سمجھتے ہیں یہ قرارداد آئینی ہے سر، قانونی ہے؟ دیکھیں قانونی حیثیت ہے؟ قرارداد بالکل آئینی اور قانونی ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس طرح پارلیمان کے معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتی، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ 63A والا جو معاملہ ہے اس کی فل ججمنٹ جو ہے وہ نکالے اور عوام کو بتائے کہ کیسے انہوں نے ایک ایسی چیز کو مس انٹرپریٹ کیا اور اس کی جو غلط تشریح کر دی۔ آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر فلور کراس کریں گے تو ڈی سیٹ ہوں گے، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ووٹ پڑے گا اور کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ جب اس طرح کے کام ہوں گے تو پھر ظاہر ہے اس کے وجہ سے جو مسائل پیدا ہوں گے وہ پوری قوم بھگتے گی۔ تو یہ جو ہے یہ جب تک اس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا یہ مسائل چلتے رہیں گے۔ سر نہیں سمجھتے اگر اس طرح فیصلے آتے ہیں تو یہ تو ہر بندہ اٹھ کے کہے گا کہ نہیں فل کورٹ بنایا جائے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک چیف جسٹس نے کہا کہ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کو کہ تم اپنی مرضی کا آئین لکھ لو، جو چیز نکالنی ہے نکال دو، جو چیز ڈالنی ہے ڈال دو، یہ کہا نا اس نے۔ پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں ویریفائی کیا مارشل لاءز کو، پھر انہوں نے ہمارے کیا کہتے ہیں پاناما کا کیس جو ہے وہ جا کے وہاں پہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں۔ وہاں پہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 4-5 ایم پی اے کو تو ویسے ہی نکال دوں گا۔ پھر جو ہے وہ 63A کی غلط ڈیفینیشن، مطلب کوئی ایک جگہ کہیں بریک لگے تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہتے ہیں۔ سر 12 مہینوں میں عوام کو کیا ریلیف ملا ہے؟ سر ایشیا ترقیاتی بینک کی رپورٹ آئی ہے اور ایشیا میں سب سے مہنگا ملک ہے سر۔ نہیں، ایشیا کا سب سے مہنگا ملک نہیں ہے، آج رپورٹ مہنگائی سب سے مہنگا ملک ابھی بھی پاکستان دنیا کے سستے ترین ملکوں میں ہے آج بھی۔ جو کچھ وقت لگے گا، یہ 5 سال کا گند ہے، 2017 سے شروع ہوا ہے یہ تجربہ، تو یہ اس کو صاف کرنے میں ہم اتنی سر عمران خان بھی سارا گن پچھلی حکومتوں پہ ڈالتا ہے۔ عمران خان جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔ قرارداد جو ہے وہ پارلیمنٹ کی قرارداد ہے اور پارلیمنٹ کی قرارداد کی ہمیشہ حیثیت رہی ہے، اور خاص کر ان حالات میں تو جو صورتحال ہے تو اس میں تو پارلیمنٹ نے ظاہری بات ہے کہ ایک موقف اپنانا تھا، کیونکہ تاثر یہ تھا کہ شاید یہ صرف حکومت کا موقف ہے، لیکن دراصل یہ صرف حکومت کا موقف نہیں ہے بلکہ یہ پوری پارلیمنٹ کا موقف ہے، اور وہ موقف اب کل سامنے آ چکا ہے۔ امید یہی ہم کر سکتے ہیں کہ اس موقف کے آنے کے بعد اب میرے خیال سے ہونا تو یہ چاہیے کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب کو بھی شاید یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو فیصلہ ہوا ہے، جو اجلت میں ہوا ہے، اس پر شاید اب نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ سر فلسطین کے حوالے سے ایک سوال کروں گا، وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ خبر گردش کر رہے کہ فلسطین اور اسرائیل اور پاکستان کے مابین تجارت بھی ہوئی ہے ہلکی پھلکی، تو حکومت نہ تسلیم کر رہے ہیں نہ تردید کر رہی اس خبر کے، تو سر کیا وجہ؟ میری معلومات کے مطابق تو اس کی تردید آ چکی ہے، حکومت نے کہہ دیا ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ جی، کل جو قرارداد منظور کی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، کیا سمجھتی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی یہ امپورٹنس رہے گی کہ اب اس کا فیصلہ کا عدم قرار دے دیا جائے گا؟ دیکھیں، ہم نے ہمیشہ جو بھی فیصلے آتے رہے سپریم کورٹ کی طرف سے، بے شک وہ ہماری فیور میں تھے یا ہماری فیور میں نہیں تھے، ابھی بھی ہم بڑی عزت اور احترام کے ساتھ سپریم کورٹ کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ وہ کرسی، وہ جو عہدہ ملا ہوا ہے اس کی بھی لاج رکھنی چاہیے، اس کی بھی عزت رکھنی چاہیے۔ لیکن معاملات خراب اس طرح سے ہوئے ہیں کہ جب آپ کے مختلف لوگوں کی طرف سے یہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ہمیں اس بینچ کے اوپر جو ہے اعتماد نہیں ہے، بلکہ صرف سیاستدانوں کی طرف سے نہیں بلکہ اپنی آپ کی جو وکلا کی بارز ہیں ان میں سے یہ چیز آ رہی ہے کہ وہ عدم اعتماد کرتے ہیں اس چیز کے اوپر جو آپ کا یہ بینچ بنا ہوا ہے۔ ایون آپ کے اپنے ججز جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، آپ کے اپنے گھر سے آپ کے اوپر جو ہے سوالات اٹھ رہے ہیں، تو وہ ایک متنازع چیز ہوگی، تو وہ کسی نہ اخلاقی طور پہ اور نہ ہی قانونی طور پہ، مطلب دونوں طرح سے جو ہے یہ نہیں سوٹ کرتا تھا کہ وہ اس بینچ کے ذریعے جو ہے نا وہ فیصلہ دیتے۔ تو پھر ہم جب وہ ایک بینچ ہی متنازع ہے اور اس کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں ہے تو پھر کس طرح سے اس کا فیصلہ جو ہے وہ قبول کیا جا سکتا ہے جب ان کے اپنے ججز جو ہے اس چیز سے اختلاف کر رہے ہیں۔ تو پھر اگر حالات ایسے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں جو مارشل لاء ہے، جس طرح کہا جا رہا ہے ایمرجنسی کی صورتحال ہو سکتی ہے، کیا یہ پاسبل ہے؟ دیکھیں، یہ تو بہت پہلے بھی کہا جا رہا تھا اور ہو بھی سکتا ہے، اس میں سب کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، نہ صرف سیاستدانوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے بلکہ عدلیہ کو بھی تو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ملک اگر سیاستدانوں کا ہے اتنا ہی عدلیہ کا بھی تو ہے، مطلب سب کے لیے اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نہیں ہے، تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ آپ لوگوں کی آپس کی انا اور ضد سے، آپس کی لڑائی سے جو ہے اگر کوئی ایسی طاقت آ کے برجمان ہو جاتی ہے تو اس چیز کو سوچنا چاہیے، اور میں یہ کہوں گی کہ اس چیز کو عدلیہ کو بھی سوچنا چاہیے۔ آپ کو ماہرین قانون بنائیں گے، لیکن یہ کہ جو سیاسی حیثیت ہے وہ کافی جو ہے وہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر 9 ججوں کی بینچ بنتی ہے اور گھٹتے گھٹتے وہ 3 پہ رہ جاتی ہے تو پھر اس فیصلے کی جو صداقت ہے اس پہ
काफ़ी सवालात उठते हैं। तो जो सिचुएशन इस वक्त जा रही है, माशी तबाही की तरफ पाकिस्तान जा रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसा कि ज़राए के मुताबिक कि सामने आ भी रहा है कि इमरजेंसी नाफिज हो सकती है, मार्शल लॉ लग सकता है? नहीं, मतलब संभाली जा सकती है, लेकिन हमें रुख अपना ठीक करना होगा कि ये जो हम चला रहे हैं ना कि बस कर्जा लो और दरामद करो, इसकी जगह हमें प्रोडक्शन करनी होगी, अपने पाँवों पे खड़ा होना। इसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है मेरी नज़र में। तो ऐसे तो कल करारदाद लेकर आ जाए कि नाउज़ुबिल्लाह कि नवाज़ साहब खलीफा है, तो ऐसे नहीं हो सकता। बाय बुक चलें। आइन की बालादस्ती के लिए जो तकरीबात 10 तारीख से शुरू कर रहे हैं, आइन की गोल्डन जुबली, और आपके मेरे टैक्सों का पैसा यहाँ पर बहाया जाएगा, 1 महीने की तकरीबात होंगी और पता नहीं क्या क्या होगा। तो पहले आइन पे तो अमल कर लें। क्या समझती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ये हैसियत रहेगी है कि अब उसका फैसला कलअदम करार दिया जा सकता हाँ, तो देखिए ना, ये तो लम्हा फ़िक्रिया है ना कि इदारों में तसादम क्यों किसी ने कर दिया। पार्लिमान और क्या कहते हैं अदलिया को आमने सामने किसने ला के खड़ा कर दिया है? कौन ये बेवकूफ़ है? अगर कोई है तो सुन ले कि भाई दिमाग नहीं है, भूसा भरा हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि इमरजेंसी नाफिज हो सकती है, मार्शल लॉ लग सकता है। क्या ऐसी सिचुएशन अभी है पाकिस्तान में? माशाल्लाह तो नहीं लगेगा, लेकिन जब देखिए आप राना सनाउल्लाह साहब का बयान देखें कि उन्होंने जब कहा था कि यहाँ हम नहीं तो तुम नहीं, तो जब बात पार्टी से बढ़ के बका तक आ जाती है तो फिर हर चीज़ जायज़ इनके लिए हो जाती है। तो माशाल्लाह तो नहीं लगेगा, लेकिन इनका कुछ पता भी नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, दिमाग तो है नहीं, भूसा भरा हुआ है, दौलत की हवस है, पेट भरते नहीं है। वो तो इब्ने आदम का जो पेट है कब्र की मट्टी भरेगी। तो ये माशी एमरजेंसी लगा सकते हैं, तो बस फिर माशी एमरजेंसी लग गई तो फिर कुछ भी हो सकता है। राह चलते हैं, मेरी गाड़ी भी ले लेंगे, इधर लाओ बेटा, ज़रूरत है इस मुल्क को।